زمانے والوں بد عقیدہ لوگوں یاد رکھو، ہم نے وہ غازی الدین شہید کو دفن کیا ہے، چھرا ان کا بھی باہر پڑا ہے۔ وہ جو بد عقیدہ ہے، شادی والی کی سرزمین پہ جتنے قاتل موجود ہیں، جتنے بھی لوگ رافضی موجود ہیں، رافضیوں کے اعلیٰ کار موجود ہیں، بغلے نہ بجانا، خوشیاں نہ منانا۔ زین العابدین شاہ چلا گیا، اگرچہ زین العابدین شاہ، ہم نے زین العابدین شاہ کو دفن کیا ہے، ان کے نظریے کو دفن نہیں کیا، ہم نے قبر میں ان کو اتارا ہے، ان کے نظریے کو ہم نے قبر میں نہیں اتارا۔ دادا صاحب چلے گئے، ان کا نام بھی زندہ، ان کا نظریہ بھی زندہ، غوث پاک چلے گئے، نام بھی زندہ، نظریہ بھی زندہ، مجدد فیضانی چلے گئے، نام بھی زندہ، نظریہ بھی زندہ، کہ جتنے ہمارے اسلاف ہیں دنیا سے چلے گئے، ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے نظریہ بھی زندہ ہیں۔ ایک قاتل اور رافضیوں اور رافضیوں کے ظہورت کاروں سن لو، زین العابدین شاہ چلا گیا ہے، نام بھی زندہ ہے، نظریہ بھی زندہ ہے۔ ایک زین شاہ چلا گیا، پیچھے سینکڑوں زین العابدین شاہ تیار بیٹھے ہیں، سرکار کی ختم نبوت کی بات بھی کریں گے، سرکار کی ناموس کی بات بھی کریں گے، سرکار کے صحابہ کی بات بھی کریں گے، سرکار کی آل کی بات بھی کریں گے، اور کر کے یہ بتائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے 1400 سال پہلے جو نظریہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو عطا کیا تھا، اگر کوئی تلاش کرنے نکلے گا وہ نظریہ کہاں رہتا ہے؟ آؤ آکے یا رسول اللہ کہنے والوں کا دیدار کرو۔ اللہ نے 1400 سال پہلے جو عقیدہ اپنے نبی کے صحابہ کو عطا کیا تھا، اللہ نے وہی عقیدہ آج اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ سنیے، میں یہاں پر آپ کے سامنے حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، البدایہ والنہایہ، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بات کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ، علامہ علی عباس قادری سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کو۔ ختم کل کے موقع پر، اگرچہ ہے ختم پاک، اور اس ختم پاک کے موقع پر سرکار کے صحابہ کی بات کرنا، سرکار کی یاد کی بات کرنا، بالکل آپ نے حضرت سید زین العابدین شاہ رحمت اللہ علیہ ان کا انداز زمانے کو بتایا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، نظریہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر نظریہ نہیں تو کچھ نہیں، سب کچھ نظریے کی بنیاد پہ ہے۔ اور سنیے گا، جذبہ ہو تو کیسا ہو، انداز ہو تو کیسا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف فرما ہے، میرے آقا الاسلام دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہے، حضور تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی آ گیا، نام ہے مسیلمہ کذاب، وہ جس وقت سرکار کے پاس آیا اور اس نے آ کے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے آ کے کہا کہ کلمہ آپ کا پڑھوں گا، دین آپ کا مانوں گا، سب کچھ آپ کا، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط میری قبول کر لے۔ حضور نے پوچھا کیا شرط ہے تمہاری؟ تو اس نے آگے سے کہا شرط میری یہ ہے کہ جس وقت آپ دنیا سے چلے جائے تو نظام میرا، سب کچھ میں کروں گا، فیصلہ میرا، حکومت میری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی نظر نبوت جانتی تھی، سرکار سب کا ماضی بھی جانتے ہیں، سرکار مستقبل بھی جانتے ہیں، حضور کی نظروں سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کے درخت کی ایک چھوٹی سی شاخ تھی، سرکار نے اس کی جانب اشارہ کر کے کہا اب تم نے مجھ سے پورا نظام مانگ لیا، اب میں تو تمہیں یہ کھجور کی چھوٹی سی شاخ بھی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ حضور جانتے تھے کہ کیا ہے، حضور کو پتا تھا، محبوب باخبر تھے، بے خبر نہیں تھے۔ اب میں نہیں دیتا، اب وہ وہاں سے اٹھا، یمامہ پہنچا، اور اس نے جا کے معذرہ اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر میرے محبوب جس وقت وہ وہاں سے اٹھا اور یمامہ پہنچا، جس وقت اس نے جا کے یہ اعلان کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا الاسلام کے صحابی ہے، جرنیل صحابی ہے، جس وقت اس کا سامنا، جس وقت مسیلمہ کذاب کا سامنا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی سے ہوا، میرے آقا الاسلام کے صحابی کے بازو جگڑے تھے۔ میں یہ حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانے سے شادی بات کے بڑے بڑے عقیدہ لوگ ہو سکتا ہے بغلے بجا رہے ہو، سنو بغلے مت بجانا۔ زین العابدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ گئے ہیں، نظریہ نہیں گیا، فوج ان کی باقی ہے، جماعت ان کی باقی ہے۔ ڈاکٹر وحید بیگ صاحب فرما رہے تھے
ہم نے ان کی بنائی ہوئی تنظیم سے باتیں کی تو جذبہ آج بھی شاہ صاحب والا ہے اور یہ رہے گا، وقتی نہیں، یہ دائمی ہے، عارضی نہیں، اس میں تمام ہے اور تمہیں نظر آئے گا۔ اور قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی پیر طریقت حضرت پیر سید محمد ارشد شاہ صاحب قاسمی زیدہ مجدہ، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ شاہ صاحب صبر کا انداز کیا ہے؟ جس وقت قبلہ ڈاکٹر صاحب کے جنازے کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے جس وقت میری بات ہوئی، صبر کوئی سیکھے تو بندہ ان سے سیکھے، آئے ہیں۔ جس وقت فاطمہ صاحب نے میری بات کروائی قبلہ ارشد شاہ صاحب سے، اور میں نے ان سے کہا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جنازے کی امامت کے لیے آئیں گے، جس وقت بات ہوئی نا تو میں سوچ رہا تھا کہ ارشد شاہ صاحب شاید بات بھی نہ کر سکے، آواز کانپ رہی ہوگی، رو رہے ہوں گے اور بہت زیادہ آنسو آ رہے ہوں گے۔ میں نے جس وقت فون پہ بات کی نا تو شاہ صاحب کی نہ آواز کانپی، نہ روئے، نہ آنسو تھے، بس ایک ہی بات کی، جملہ عرض کرتا ہوں۔ ارشد صاحب شاہ صاحب موجود ہیں، مجھے کہنے لگے اب میرا پتر جوانی میں تھوڑی سی عمر میں ڈاکٹر صاحب کے نعرے لگاتے لگاتے ہی چلا گیا۔ یہ شاہ صاحب کے الفاظ کہنے لگے اور میرا جو جوانی میں بیٹھا ڈاکٹر صاحب کی باتیں کرتے کرتے چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہیں آ کے میرے پتر کے جنازے کی امامت کرے۔ میں نے کہا شاہ جی ڈاکٹر صاحب ضرور آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پھر تشریف لائے، جنازے کی امامت کی۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، انداز تو دیکھو کیسا ہے، طریقہ کار تو دیکھو کیسا ہے۔ جس وقت وہ مسلمہ قذاب اس کا سامنا ہوا، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت حبیب بن زید سے بازو جکڑے ہیں، جسم جکڑا ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ میں جملہ عرض کرتا ہوں، ابن کثیر نے لکھا جس وقت حضرت حبیب کے جکڑے ہوئے بازو مسلمہ قذاب دشمن ختم نبوت نے میرے آقا علیہ السلام کے صحابی سے پوچھا، جملے کیا تھے اس کے؟ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے؟ حضرت حبیب صحابی بولے، کہتے ہیں نعم انا اشہد، ہمیں گواہی دیتا ہوں، ہمیں مانتا ہوں، میں ٹمکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، میں بلبلا کہتا ہوں، میرے محبوب نبی ہے، اور سرکار خالی نبی نہیں، سرکار نبیوں کے بھی نبی ہے، اور میرا اللہ قیامت تک کے لیے ختم نبوت کا تاج اپنے نبی کے سر انور میں سجا چکا ہے۔ جس وقت اس نے حضور کے بارے میں پوچھا نا، اب اس نے الفاظ بدلے، سیگا بدلا، سیگا بدل کے پوچھتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ کیا کہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں؟ شادی وال کے میرے محبوب کے غلاموں، جواب عشق و محبت کا سنیے۔ حضرت حبیب بولے تو بول کے کہنے لگے انا الاسم، اب میں تو ہوں ہی بہرا، مجھے تو سنائی نہیں دیتا، پتہ نہیں کیا بکتے ہو، پتہ نہیں کیا بولتے ہو، اب میرے سنائی کوئی نہیں۔ اسے لگا واقعی نہیں سنا ہوگا، اس نے پھر سے پوچھا، شروع سے پوچھا، کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے؟ آپ پھر بول پڑے نعم انا اشہد، کہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں مانتا ہوں۔ اس نے اپنے بارے میں پوچھا، آپ بولے انا الاسم، میں بہرا ہوں، سنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، اور جب اس کے نبی کی بات کرتا ہوں تو سنتا ہے، جب اپنی کرتا ہوں تو کہتا ہے بہرا ہوں۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا، عاشق جب جب سنتا ہے تو اپنے نبی کی بات ہی سنتا ہے، اپنے نبی کے سوا کسی کی بات نہیں سنتا۔ سنیے، جس وقت اس نے کہا جلات کو بلاؤ، ہم اس کے آزاد کاٹیں گے، پھر ہم اس سے پوچھیں گے ہمیں نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ جلات آ گیا، اس نے حضرت حبیب کا بازو کاٹا، حضرت حبیب کا بازو کٹ گیا۔ اس نے پھر پوچھا، جواب نہیں بدلا۔ اس نے کہا دوسرا بازو کاٹو، دوسرا بازو کاٹا، پھر پوچھا، جواب وہی تھا۔ اس نے کہا قدم بھی کاٹو، قدم کاٹا، پھر پوچھا، جواب وہی تھا۔ اس نے کہا دوسرا قدم بھی کاٹو، دوسرا قدم کاٹا، پھر پوچھا، جواب وہی تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جو دے کر بھی تو بھوت مل جائے تو سستی ہے۔ قدم بھی کٹ گئے، بازو بھی کٹ گئے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مسلمہ کہتا ہے مجھے ایک بار نبی کہہ دو، مجھے ایک بار پیغمبر کہہ دو۔ زین العابدین شاہ رحمت اللہ علیہ کو دھمکیاں دینے والے رافضیوں کے سہولت کرو، سنو، ہم ماننے والے ہیں محمد عربی کے صحابہ کے، ہم ماننے والے ہیں سرکار کی آل کے، ہم ماننے والے ہیں سرکار کی نسبت کے،
بھی کہہ دو۔ حبیب بولے کہنے لگے نہ مانوں تو کیا کر لو گے؟ سیانے بیٹھے ہو سارے، جس کے دونوں بازو بھی کٹے ہو، جس کے دونوں قدم بھی کٹے ہو، وہ ابھی یہ پوچھتا ہے کہ نہ مانوں تو کیا کر لو گے؟ حضرت حبیب جس وقت یہ کہنے لگے کہ نہ مانوں تو کیا کر لو گے، مسیلمہ بولا تو کہنے لگا اگر نہ مانو گے گردن بھی کاٹ دیں گے، اگرچہ جسم کا خون نچڑ چکا تھا۔ حبیب بولے تو بول کے کہنے لگے تم میری گردن کاٹو گے، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میری روح نکلے گی، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرا اللہ میرے جانے کی برکت سے ختم نبوت کے عقیدے کو اللہ قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائے گا۔ شاہ صاحب چلے گئے اور مت پگلے بچونا نظریہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، قائم رہے گا، قائم رہے گا۔ اور یاد رکھنا جس مرد کلندر کے ختم پاک میں بیٹھے ہو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اس نوجوان کے دنیا سے جانے کے انداز کو بھی کیا انداز ہے، نہ قادیانیوں کے آگے جھکے۔ اور میں جس وقت بھی شادی والا آیا کرتا تھا اور جس سے پہلے جتنی بار آیا اگرچہ جلسہ آل رسول کے ذکر کا تھا، مجھے کہنے لگے جلالی صاحب ختم نبوت کی بات ضرور کرنا۔ میں نے پوچھا شادی کیا وجہ ہے؟ جس وقت بھی آپ مجھے بلاتے ہیں آل رسول کی بات ہو، اصحاب رسول کی بات ہو، تاجدار صداقت کا جلسہ ہو، ختم نبوت کی بات آپ اسے لازمی کرواتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، شادی بار کے اندر قادیانی جگہ جگہ پہ ہمارے نوجوانوں کو کبھی زمین کا لالچ، کبھی مکان کا لالچ، کبھی دکان کا لالچ دے کر ان کے عقیدے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ ختم نبوت کی بات کیا کرو، اور پھر ساتھ یہ بھی کہنا ہم سرکار کی آل کے بھی نوکر، ہم سرکار کے صحابہ کے بھی نوکر۔ یار اس نوجوان کا نظریہ تو دیکھو، چھوٹی سی عمر کے اندر اتنا مضبوط عقیدہ، اتنا مضبوط نظریہ، سرکار کی آل کی بات کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ میں کرتے ہیں، اصحاب کی کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ میں کرتے ہیں، اور یہ کہا کرتے ہیں یاد رکھو آل سنت ہمارا انداز کیا ہے، ہم وہ لوگ نہیں حضرت علی کی بات آئے تو سن کر مسکرانے لگے، اور حضرت ابو بکر کا ذکر آئے تو منہ پہ 12 بچوں ہے، ہم وہ بھی لوگ نہیں حضرت ابو بکر کا ذکر آئے اور حضرت علی کا ذکر سن کے ہمارے منہ پہ 12 بجے۔ آل سنت وجماعت کتنے مقدر والے ہیں، آل سنت تم کتنے قسمت والے ہو، ہم نہ رافضی ہیں، ہم نہ خارجی ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ذکر صدیق اکبر آئے اور خوش ہو، ذکر علی آئے تو چڑھنے لگے، ہم وہ بھی لوگ نہیں کہ ذکر علی کر کے راضی ہو، ذکر صدیق آئے تو